नाज़रीन किराम, इश्क की 23वीं महफिल का आगाज़ हुआ चाहता है और आज हम अपनी इस महफिल को अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र पुरनूर से मुनव्वर करेंगे। दामादे मुस्तफ़ा फ़ख्रे अस्क़िया सैयदना उस्मान गनी बेहद खूबसूरत शख्सियत के मालिक, जो भी आपके पुरनूर चेहरे की तरफ एक बार देखता तो देखता ही रह जाता। आपके चेहरे पर जो ये नूर था, इसकी असल वजह ये भी थी कि आपको बारगाह नबवी से ज़ुल्नूरैन यानी दो नूरों वाला का लक़ब अता हुआ था। और वजह कि रसूल अल्लाह की दो शहजादियाँ, शहीदी बेटियाँ हज़रत रुक़ैया और फिर उनकी वफ़ात के बाद हज़रत उम्मे कुलसूम आपके निकाह में आई थी। और ये वो सादत है नाज़रीन कराम जो सैयदना उस्मान गनी के अलावा कायनात के किसी और ज़ी नफ्स के हिस्से में नहीं आई कि उनके निकाह में किसी पैगंबर की दो साहिबजादियां आई हों। अल्लाहु अकबर। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। मौला ने चुना है खुद उनको महबूब के दो नूरों के लिए, ये दो नूरों की एक लड़ी उस्मान गनी नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अल्लाह 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 एक रोज़ नाज़रीन कराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के एक बाग में दरख्त से टेक लगाए हुए तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। तो रसूल अल्लाह ने उनको जन्नत की बशारत दी। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो आपने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुनाई। और इसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, आपने उनको भी जन्नत की बशारत दी। फिर साथ में फरमाया, उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन लोग तुम्हें शहीद कर देंगे। उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जिस दिन फितने उठेंगे। उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जब लोग तुम्हारी कमीज यानी खिलाफत के मनसब से तुम्हें उतारना चाहेंगे जो अल्लाह ने तुम्हें पहनाई होगी। उस्मान गनी सर झुकाए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुन रहे हैं और जब सर उठाया तो आंखों में आंसू हैं। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमा दीजिए। अपने महबूब सहाबी की ये बात सुनकर रसूल अल्लाह ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और फरमाया, ए परवरदिगार, उस्मान की मदद फरमाना और हर आजमाइश में से साबित कदम रखना। रसूल अल्लाह के विसाल के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसलमानों के अमीर बने। फिर उनके विसाल के बाद फ़ारूक आज़म खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए और फ़ारूक आज़म की शहादत के बाद मुसलमानों ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा चुना। और यहीं से आपकी उस आजमाइश का आगाज़ हो गया, इम्तिहान का आगाज़ हो गया, मुश्किलात का आगाज़ हो गया, जिसकी निशानदही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दी थी। आपका तकरीबन 12 बरसों पर मुश्तमिल अहद खिलाफत बहैसियत मजमूई मुसलमानों के लिए बहुत ही शानदार साबित हुआ और इस्लामी मुमलिकत का दायरा कार बहुत वसी हो गया। लेकिन आपकी नर्म मिजाज, मिलनसार और शरीफुन नफ्स तबीयत की वजह से बाज़ मुफ्सिदीन के हौसले इतने बुलंद हुए कि 35 हिजरी में उन्होंने आपसे खिलाफत से दस्तबरदार होने का मुतालबा शुरू कर दिया, डिमांड सामने रख दी। इक़्तिदार से आपको कोई रग़बत नहीं थी, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था इक़्तिदार से। आप चाहते तो खिलाफत छोड़कर अपनी जान बचा सकते थे, मगर आपको रसूल अल्लाह की वो बात याद आ गई कि उस्मान उस दिन साबित कदम रहना जब लोग तुम्हारी कमीज यानी तुम्हें खिलाफत के मनसब से उतारना चाहेंगे जो अल्लाह ने तुम्हें पहनाई हो। आप खलीफा वक्त हैं, चाहते तो पूरी कुव्वत के साथ मुफ्सिदीन को कुचल सकते थे। सहाबा कराम ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन,
ان سے جنگ کی اجازت دیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ مدینہ میرے آقا و مولا کا مدینہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں کسی بھی قسم کی خون ریزی ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی ایک شخص کا بھی یہ ارادہ ہے تو میں اسے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی اس نرم طبیعت سے مفسدین کے حوصلے اتنے بڑھے کہ انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، پلان بنا لیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا ناظرین کرام جب صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد ادائیگی حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو چکی تھی۔ مدینہ سے وہ مکہ چلے گئے تھے۔ ذیقعد سن 35 ہجری کے آخری ایام ہے۔ مفسدین نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے، لوگوں کو اشیاء خورنوش بھی گھر کے اندر لے جانے سے روک دیا گیا ہے، اور اسی عالم میں 17 ذی الحج کی وہ رات آتی ہے جو آپ کی زندگی کی آخری رات تھی۔ سیدنا عثمان غنی نے پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزاری۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تو سبحان اللہ رسول اللہ خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی آنکھ کھلی تو وہ سحری کا وقت تھا۔ آپ نے اپنی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ نائلہ آج میں روزہ رکھوں گا، کیونکہ ابھی ابھی رسول اللہ میرے خواب میں تشریف لائے تھے، فرما رہے تھے عثمان آج تیری اور میری ملاقات ہوگی، آج تیری اور میری ملاقات کا دن ہے، آج روزہ رکھ لو تاکہ ملاقات روزے کی حالت میں۔ سیدنا عثمان غنی نے روزہ رکھ لیا۔ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مفسدین نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ان کے گھر کا محاصرہ کیا تو میں ان سے ملنے گیا۔ وہ شہادت سے پہلے ان کی زندگی کا آخری دن تھا، آخری مومنٹس تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب میں ان سے ملنے پہنچا تو میں نے عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ مسکراہٹ دیکھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا آج میرے لیے خوشی کا دن ہے، آج میری شہادت ہونے والی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے ایسا کہ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ رات کو خواب میں رسول اللہ نے روزہ رکھنے کو کہا تھا، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، ابھی دن میں روزے کی حالت میں کچھ غشی طاری ہو گئی تو خواب میں پھر آقائے دو جہاں تشریف لائے، خواب میں پھر آقائے دو جہاں تشریف لائے۔ میں نے دیکھا کہ حضور کی محفل میں حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، اور آقا نے دو جہاں میں میری طرف بڑے پیار اور بڑی شفقت سے دیکھ کر فرما رہے ہیں عثمان ذرا جلدی کرو، ہم آج تمہارے ساتھ روزہ افطار کرنے کے منتظر ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم مغرب سے پہلے پہلے عثمان شہید ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہر طرف شور بپا تھا کہ عثمان شہید ہو گئے، اور میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو رسول اللہ کے ساتھ جنت میں دسترخوان پہ بیٹھ کر روزہ افطار کر رہے ہیں، وہ تو رسول اللہ کے ساتھ جنت میں روزہ افطار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نائب قدرت کے نور عین عثمان غنی، نائب قدرت کے نور عین عثمان غنی، نائب قدرت کے نور عین عثمان غنی، جامع القرآن ذو النورین عثمان غنی، جامع القرآن ذو النورین عثمان غنی، کربلا سے جا ملا تیرے لہو کا سلسلہ، کربلا سے جا ملا تیرے لہو کا سلسلہ، تیرے دربانوں میں تھے حسنین عثمان ناظرین کرام 18 ذی الحج
جان 18 ذی‌الحج کو جس دن سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا، وہ دن جمعے کا دن تھا، عصر کا وقت تھا جیسے ابھی یہ وقت ہے، اور آپ روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ کچھ فسادی گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے اور آپ پر خنجر سے پے در پے وار کرنا شروع کر دیے۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ آپ کو بچانے کی کوششیں کرتی رہیں، اور اس کوششوں میں ان کی بھی 3 انگلیاں کٹ گئیں، اور رسول اللہ کے داماد جامع القرآن کامل الحیا والایمان امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی اسی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے انتہائی مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے۔ شہادت کے وقت قرآن مجید کھلا ہوا تھا اور آپ سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ آپ کے جسم اطہر سے فواروں کی طرح نکلنے والے خون کے پہلے قطرے کو قرآن مجید نے اپنے اندر جذب کیا، اور سورہ بقرہ کی آیت 137 کے اس حصے پر آپ کے لہو مبارک آپ کا گرا، جس کا ترجمہ ہے کہ پس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اپنے محبوب شوہر کو خون میں لت پت دیکھ کر حضرت عثمان کی زوجہ حضرت نائلہ نے روتے ہوئے قاتلوں سے کہا، آج تم نے ایک ایسے شخص کو شہید کر دیا جو ساری رات جاگ کر 1 رکعت میں قرآن کریم مکمل کر لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، جب اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں سب شہید حاضر ہوں گے، تو کسی کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا ممبر و محراب دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پہاڑ دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، اور جب سیدنا عثمان غنی کی باری آئے گی تو ان کی شہادت کی گواہی خود قرآن دے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام سیدنا عثمان غنی کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو وہ منظر ان کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عثمان غنی نے جب نبی کریم کی جھولی میں 300 دینار لا کر ڈالے تو رسول اللہ ان دیناروں کو اٹھا کر فرما رہے تھے کہ عثمان پر جنت واجب ہو گئی، عثمان پر جنت واجب ہو گئی، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہو کیسے بیاں حضرت عثمان کی عظمت، قرآن کو پڑھتے ہوئے پائی ہے شہادت، ہو کیسے بیاں حضرت عثمان کی عظمت، قرآن کو پڑھتے ہوئے پائی ہے شہادت، وہ جس کی جبیں آگے نہ دشمن کے جھکی ہے، وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے، وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے، سخیوں کا سخی ہے عثمان غنی ہے، سرکار دو عالم سے ملا خلد کا مژدہ، خود جس سے حیا کرتے تھے سلطان مدینہ، ہے ناز فرشتوں کو صدا ان کی یہی ہے، وہ میرا غنی میرا غنی میرا غنی ہے۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔